تو کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ظہیر الدین بابر ایک دن اپنے سرداروں کو کھانے کی دعوت دی۔ کھانے کے بعد حلوہ سرو کیا گیا تو خادم ابھی حلوہ لگا رہے تھے کہ بابر کے سرداروں میں موجود ایک سردار نے خنجر نکالا، خنجر سے حلوہ کھانا شروع کر دیا۔ سردار کی یہ حرکت بادشاہ کے علم میں آ گئی۔ بادشاہ نے سردار کی طرف غور سے دیکھا۔ بابر کو سردار کے چہرے پر بغاوت نظر آئی۔ اس نے اپنا خصوصی خادم کو اشارہ کیا، قریب بلایا اور آنکھ سے سردار کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس کے بعد اس کے کان میں کوئی حکم صادر کیا۔ سردار خنجر سے حلوہ کھا رہا تھا۔ سردار کا تعلق افغان قبیلہ سور سے تھا۔ وہ بھانپ گیا کہ اس کے قتل کا پروانہ جاری ہو چکا ہے۔ اس نے حلوہ ختم کیا، شاہی دسترخوان سے ضروری بہانہ کر کے اپنی پوشاک اپنے خادم کو پہنائی اور گھوڑے پہ بیٹھا اور شاہی لشکر سے نکل گیا۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے اس کے خادم کو سردار سمجھ کر قتل کر دیا۔ یہ سردار آگے چل کر ہندوستان کا بادشاہ بنا اور اس کا نام ہے شیر شاہ سوری۔ اس نے نہ صرف مغل سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی بلکہ اس نے ہمایوں کو بھاگنے، ہندوستان کے تمام راجاؤں کو اپنی اطاعت کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہ صرف 5 سال تک بادشاہ رہا، مگر اس کے بنائے ہوئے نظام، اس کی بنائی ہوئی جی ٹی روڈ، اس کی ترتیب کی ہوئی زمین کی تقسیم آج تک قائم ہے۔ ہندوستان کے لوگ آج 500 سال بعد بھی زمین کو بارانی، چاہی اور نہری حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ہم اس شاہی دعوت کی طرف واپس آتے ہیں کہ ہوا کیا۔ بابر ایک مضبوط اعصاب کا تگڑا بادشاہ تھا۔ اس نے محفل میں کسی شخص کو کھانسنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ یہ بلا کا قیافہ شناس تھا۔ قیافہ شناس آپ اسے کیسے سمجھاؤں؟ قیافہ شناس کہتے ہیں جی باڈی لینگویج، یعنی کہ یہ لوگوں کے جسم کے حرکات سے سمجھ آتا تھا کہ کیا چاہتے ہیں۔ اس کی محفل میں کسی کو کھانسنے کی جرت بھی نہیں ہوتی تھی۔ اور اس کے دسترخوان پر آپ دیکھیں کہ ایک شخص معمولی سردار خنجر سے حلوہ کھانا شروع کر دے تو یہ بات تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوگی۔ بابا نے سردار کے چہرے پر بغاوت کے آثار پڑھ لیے۔ یہ جان بھی گیا کہ اس اعصابی لحاظ سے یہ مجھ سے زیادہ مضبوط ہے۔ اگر اسے کچلا نہ گیا تو یہ آگے چل کر مجھے کچل دے گا۔ شیر شاہ سوری بھی قیافہ شناس تھا، یعنی وہ بھی باڈی لینگویج پڑھ لیتا۔ اس نے بادشاہ کے اشارے کو سمجھ لیا۔ یہ جان گیا کہ اس کے قتل کا حکم جاری ہو چکا ہے، چنانچہ وہ وہاں سے نکل گیا اور یہ آنے والے دنوں میں وقت کا ہیرو بن گیا، شیر شاہ سوری۔ یہ قیافہ شناسی یعنی باڈی لینگویج کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ یہ قدیم فن ہے جس کے متعلق لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نہیں، لیکن یہ بہت پرانا فن ہے۔ آپ اس کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ یہودی عالم اس وقت کے فن میں ماہر ہوتے تھے۔ یہ شاید اس لیے مکہ اور مدینہ کے یہودی ربی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پہچان جاتے تھے۔ یہ جب بچے تھے تو اس کے بعد ہندوستان، سری لنکا، بنگال کے قیافہ شناس اس فن کے استاد تھے۔ اس کے سامنے سینکڑوں لوگوں کو شاہی لباس پہنا کر کھڑا کر دیا جاتا، مگر یہ سینکڑوں لوگوں سے بادشاہ کو شناخت کر لیتے تھے۔ یہ صرف ماتھا دیکھ کر انسان کی موت کا تعین کر دیتے تھے۔ یہ ایک دن کی پریگننٹ ہونی حاملہ عورت کو پہچان لیتے تھے۔ چین کے قیافہ شناس یعنی کہ باڈی لینگویج کے ماہر بہت مشہور ہیں۔ یہ تاتاری بادشاہ ان کی خدمت حاصل کرتے تھے۔ آج کے دور میں بھی یہ فن موجود ہے۔ آپ کے چہرے پر نظر ڈال کے آپ کو حیران کر دیتے ہیں۔ یہ فن اب دوسری سے تیسری جنریشن میں داخل ہو گیا ہے۔ اب اس کو باڈی لینگویج یعنی کہ آج کے وقت میں اسے باڈی لینگویج کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بڑا فن ہے۔ یہ فن سیکھنے کے لیے انسان کو کئی دہائیوں کی خاص محنت یعنی تپسیا چاہیے، مگر اس کے چند اصول بہت سادہ اور عام ہیں۔ مثلا آپ اسے اس طرح سمجھ لیں کہ گونگے چہروں کے مالک وہ انسان جن کے چہروں پر کوئی تاثر نہیں ابھرتا، یہ انتہائی گہرے ہوتے ہیں۔ ان کی منصوبہ بندی جامعہ، بے لچک اور سخت ہوتی ہے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد اسے واپس نہیں لیتے، چاہے اس سے ان کو برباد ہی کیوں نہ ہو جائے۔ جو لوگ دوسروں کے بولتے ہوئے غور سے سنتے ہیں، جو میٹنگ کے دوران خاموش رہتے ہیں یا دوسروں کو دیکھتے ہیں، ان کی آنکھیں سکینز کی طرح ایک شخص سے دوسرے شخص سے موو کرتی رہتی ہیں۔ یہ ریڈار کی طرح آخری شخص سے واپس پہلے کی طرف آتی ہے۔ یہ اپنی ذات میں خوفناک عامر ہوتے ہیں۔ یہ پاور شیئرنگ پر یقین نہیں رکھتے۔ کسی کو اپنے سامنے اونچی آواز میں بولنے، اختلاف کرنا یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ خادم قسم کے لوگوں کو پسند کرتے ہیں اور ان کے ارد گرد ہمیشہ خادمین کی قطاریں نظر آتی ہیں۔ جو لوگ انتہائی بلندی پر پہنچ کر بھی ہر چھوٹے بڑے معاملے پر ہر قسم کے لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، جو چلتے چلتے اپنے گارڈ، اپنے خانسا میں اپنے ڈرائیور سے یہ پوچھ لیں تم بتاؤ امریکہ ایران پر حملہ کرے گا، یا تم بتاؤ ایسا کیوں ہے، یہ لوگ ہمیشہ چوکان دینے والا فیصلہ کرتے ہیں۔ جو لوگ ہنسمکھ ہوں یا خوفناک حد تک سیریس ہوں، یہ لوگ بڑے فیصلے قبل ہمیشہ اپنی روٹین تبدیل کر دیتے ہیں۔ سنجیدہ شخص ہمیشہ مسکرانا شروع کر دے گا، یا لطیفے سنائے گا، یا کہکے لگائے گا، یا اچانک غیر متعلقہ میٹنگ بلا لے گا۔ اسے اس بے تحاشا انٹرسٹ شو کرے گا جس کو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، یا اپنے رشتہ داروں سے ملنے چلا جائے گا، یا اپنے دوست کو بلا لے گا، یا 10-20 سال پرانی کوئی فائل نکال لے گا اور ان پہ احکامات جاری کر دے گا۔ اگر یہ شخص خوش دل یا خوش مزاج ہے اچانک سیریس ہو جائے تو اس کی سنجیدگی کو کئی دنوں کئی ہفتوں میں پھیل جائے گی۔ ان دونوں صورتوں میں امکان ہوتا ہے کہ یہ شخص اپنی زندگی میں انتہائی اہم اور خوفناک فیصلہ کرنے والا ہے۔
قیافہ شناس بہرحال ایک طویل فن ہے، اس کو ایک کہانی یا ایک ایک ٹائم میں آپ نہیں سمجھ سکتے، اس کے لیے آپ بکس پڑھیں اگر آپ کو اس میں نالج ہے۔ خیر باڈی لینگویج ایک فن ہے جی، اور جو نہ میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں، لیکن کچھ باتیں ہیں جو بتا سکتا ہوں کہ کیا ہوتی ہے۔ تو یہ تھی آج کی کہانی، ہوپ فلی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔